بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بحیثیت ایک سیاسی ورکر اور چکوال کا شہری ہونے کے ناطے میں ضلعی صدر چودھری سلطان حیدر علی خان پاکستان مسلم لیگ نون چکوال اور ایم پی اے اور چکوال کی ڈی سی ان سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ جو دستگیری انتقال، یہ جو ہسپتال روڈ پہ دکانوں کا معاملہ ہے، یہ جو قبضہ مافیا کا معاملہ ہے، یہ جو 2019 میں جو ہنیر نگری ہوئی تھی، اس کی صاف شفاف تحقیق کی جائے، انکوائری کی جائے۔ یہ بھی اپیل کرتا ہوں کہ وہ انکوائری اور ان انکوائری میں اہلکار ایک اچھی شہرت رکھنے والے ہوں، ایماندار ہوں اور بکنے والے نہ ہوں، رشوت لینے والے نہ ہوں، کیونکہ یہ بڑا حساس معاملہ ہے۔ یہ 37 خاندان جو متاثر ہوئے ہیں ان کا معاملہ ہے۔ میں چند سوالات کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو تحریری درخواست بھی دوں، تحریری ریکویسٹ بھی کروں آپ سے، کوشش نہیں یقیناً میری ہوگی۔ سب سے پہلے یہ جو دستگیری انتقال ہے جو درج کیا گیا ہے، پہلے تو وہ سراسر غلط ہے، کیونکہ دستگیری انتقال کو صوبائی حکومت نے جائے سفیدہ الاٹ کیا تھا، وہ بھی اگر اویلیبل ہو، اگر موجود ہو تب۔ نمبر 2، جو کمرشل دکانات سیل کی گئی ہیں، جو املاک سیل کی گئی تھیں، جو دستگیری انتقال میں رقبہ دیا گیا ہے، یہ وہی سیل کی گئی ہیں جو دستگیری انتقال کو دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ حالانکہ خسرہ نمبر 3500 سے لے کر خسرہ نمبر 3606 تک جو رقبہ ہے وہ ریکارڈ مال میں صوبائی حکومت کا ہے، اسے کسی بھی جگہ چیک نہیں کیا گیا، نہ اس رقبے کو سیل کیا گیا ہے، اور اس رقبے کی تحقیقات بھی نہیں ہوئی، اور صرف خاص نمبروں کی تحقیقات کی گئی، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ دستگیر کو نوازنا تھا، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں تھا۔ اور باقی رقبہ خسرہ نمبر 3500 سے لے کر 3606 تک اسے چھیڑا تک نہیں کیا گیا۔ کیا اس وقت کا ڈی سی یا اے سی ان خسروں میں سے، ان خسرے نمبروں والوں سے پیسے لیتا تھا؟ میرا سوال بھی ہے اور ایک کوشچن مارک بھی ہے۔ جب سیٹلمنٹ والوں نے سروے کر کے رقبہ نیلام کر دیا تھا، تو اس کے بعد کیا صوبائی حکومت اس کی مالک بن سکتی ہے؟ مالک کیسے ظاہر کر سکتی ہے اپنے آپ کو؟ کیا اسی سیٹلمنٹ نے رپورٹ دی کہ یہ رقبہ نیلام نہیں ہوا؟ جب دستگیری انتقال 2 خسرہ نمبر میں پورا ہو جاتا تھا تو ہر خسرہ نمبر سے سمجھ نہیں آئی کہ 2 مرلے کیوں دیا گیا۔ وجہ اے سی مختار جو اس وقت کا تھا، اس نے کس قانون کے تحت دکانیں کرایہ داری پر دیں، جبکہ نیلامی کے بغیر گورنمنٹ نہیں دے سکتی دکانیں یہ رینٹ پہ، لیکن اس نے بغیر کسی نیلامی کے، بغیر کسی قانونی پروسیس کے دکانیں کرایہ داری پر دے دیں۔ کیوں؟
کس قانون کے تحت؟ کیا کوئی بھی شخص اٹھ کر کہے کہ فلاں رقبہ صوبائی حکومت کا ہے اور یہ رقبہ مجھے 50 روپے پر رینٹ پر دے دیں، کیا اسے دے دیا جائے گا؟ یہ ہوا ہے نا، یہ آپ تحقیق کریں گے انشاءاللہ آپ کے علم میں آئے گا یہ چیزیں ہوئی ہیں۔ اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ واضح ہائی کورٹ کا پیغام ہے، ججمنٹ ہے، آرڈر ہے واضح کہ کوئی بھی کہ یہ جو اے سی ہے اس کو اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ دکانیں سیل کرے یا رینٹ پہ دے۔ یہ واضح ہائی کورٹ کا آرڈر ہے، پروف کے ساتھ میں دوں گا انشاءاللہ۔ اور یہ دکانیں رینٹ پہ دی گئیں، سیل بھی ہو گئیں، کیونکہ وہ دور تھا ایک سیاہ دور، وہ پی ٹی آئی کا دور تھا، وہ پٹوار گردی کا دور تھا، وہ نجف حمید کا دور تھا۔ اور آپ کے سامنے ہم لوگ باتیں تو ضرور کرتے ہیں لیکن اسے کہہ نہیں سکتے، پیٹھ پیچھے تو باتیں کرتے ہیں، اسے کہہ نہیں سکتے۔ یقین مانیں کہ وہ ایسا دور تھا کہ نجف حمید ایک پٹواری تھا اور ڈی سی اور اے سی اس کے گھر جاتے تھے، اس کا دروازہ کھولتے تھے گاڑی کا، جیسے وہ اسے ایسا پروٹوکول دیا جاتا تھا۔ حیرانگی کی بات ہی، یہ غیر قانونی کام ہے، غیر آئینی ہے۔ یہ پاکستان کے قانون سے یہ کھلواڑ کھیلتے رہے ہیں۔ اور وہ اندھیر نگری تھی اس وقت، کیونکہ ڈی سی سے لے کر پٹواری تک نے ہر غیر قانونی احکامات، ہر غیر قانونی کام کیے، جیسے نعوذ باللہ وہ خدا تھے، فرعون بن گئے تھے وہ لوگ۔ اور یہ جو وارثین تھے غلام دستگیر کے، انہوں نے ایک قبضہ گروپ امجد خان طوطی کو مختار نامہ دے دیا، اور انہوں نے کیا کیا جی، یہ سارے مل کے ڈی سی سے لے کر پٹواری تک، امجد خان طوطی تک، ان سب نے کیا کیا جی، اصل جو مالکان تھے، اصل مالکان، انہیں ڈراتے تھے، دھمکاتے تھے۔ جہاں ان کا بس چلتا تھا وہاں بس چلاتے رہتے تھے، دکانیں خالی کرا کے، یا ان کے کرایہ دار کو یہ اے سی لکھ دیتا ہے یہ جی ہماری دکانیں ہیں تو ہماری کرایہ دار ہیں، اپنی خود بخود لکھ دیتے تھے کرایہ دار ہیں، لہٰذا اس کے بعد اس کا کرایہ ہمیں ملے گا اور امجد خان طوطی کو ملے گا۔ امجد خان طوطی صاحب جو ہیں قبضہ گروپ، ہر دکان کا 50-60 ہزار روپیہ لیتے تھے اور گورنمنٹ کو 6,000 دیتے تھے، 8,000 دیتے ٹوٹل۔ اندھیر نگری اتنی تھی، اور وہ اصل مالکان جنہوں نے یہ دکانیں گورنمنٹ سے نیلامی میں لیں، جن کے پاس ہر قانونی ڈاکومنٹس ہیں، ان کے پاس ہیں۔ اب اگر گورنمنٹ کے محکمے کے پاس ٹیمپرنگ ہو جائے تو اس میں مالکان کا قصور نہیں ہوتا، اس میں ان لوگوں کا قصور ہوتا ہے جو وہ اہلکار ہوتے ہیں، محکمے کا قصور ہے۔ ٹیمپرنگ تو انہوں نے کی ہے، یا وہ صفحہ جو غائب ہوا ہے وہ تو انہوں نے غائب کیا ہے۔ مالکان تو اپنے پاس اپنی اصل چیزیں تو اپنے پاس رکھے ہوئے تھے۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ اس وقت بھی پٹوار گردی تھی اور آج بھی پٹوار گردی ہے۔ آج بھی جو عمران پٹواری ہے چکوال شہر کا، وہ آج بھی یہی کلیم کرتا ہے جی یہ صوبائی حکومت کی دکانیں ہیں، جبکہ قانون کے مطابق اس کے پاس کوئی دلائل نہیں ہے، بس یہی ہے ایک مدعا، جہاں بھی جس جگہ انکوائری میں جاتا ہے جی یہ قانون کی دکانیں ہیں۔ کوئی ثبوت دو، کوئی کیسے، اور پھر صوبائی حکومت کی دکانیں تو آگے رینٹ آؤٹ کیسے ہو گئی؟ کوئی نیلامی ہوئی؟ اس لیے میں پرزور اپیل کرتا ہوں ونس اگین ضلعی صدر چودھری سلطان حیدر علی خان سے، ایم پی اے پاکستان مسلم لیگ نون چکوال، اور ڈی سی چکوال سے
کہ اس کی صاف شفاف انکوائری کرائی جائے، اور یہ بڑا سینسیٹیو معاملہ ہے۔ 37 خاندان اس سے جڑے ہوئے ہیں، 37 خاندان متاثرین ہیں، ان کا مدعا سنا جائے، تحقیق کی جائے، اور دفتروں میں بیٹھ کے نہ تحقیقات کی جائیں، گراؤنڈ میں آئیں، موقع ملاحظہ فرمائیں، کیا یہ جگہ سفیدہ ہے؟